اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں۔ جائز ہے جی، اگر کریم میں کوئی حرام، بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہے وہ تو باہر کا استعمال ہے نا، اندرونی استعمال تو نہیں ہے، تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے۔ میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی، تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں تحقیق کر لی جائے، اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ، جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے، اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے، اس میں خام میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا، تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو۔ بعض مرتبہ گھر میں کوئی ایسی کھانے کی چیز بچ جاتی ہے جو خراب تو نہیں ہوتی لیکن اسے خود کھانے کو دل نہیں چاہتا، کیا ایسی چیز ضائع کر دی جائے یا کسی فقیر کو صدقہ کر دی جائے؟ سنا ہے ایسی چیز اللہ کے نام پر نہیں دینی چاہیے جو انسان کو خود پسند نہ ہو۔ وہ زکوٰۃ میں ہے کہ گھٹیا چیز زکوٰۃ میں نکال کے آپ نے دے دی، لیکن پھینکنے سے بہتر ہے کسی انسان کو دے دیں، تو کر لینا چاہیے ایسی چیز کا بھی صدقہ، کیونکہ ضائع ہونے سے بچانے سے آپ اس کو کسی کو دے رہے ہیں۔ لیکن کھانے پینے کی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں ان میں فقیروں کو دے دی جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ یہ تو پرانی ہے اور ہم نہیں کھا رہے وہ کھا لے گا، وہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ۔ سعودی عرب میں اور دیگر ملکوں میں ہم نے قانون دیکھا ہے کہ ہوٹل کا بچا ہوا کھانا آپ غریب کو بھی دے دینا تو گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ کھانا اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے، تو غریب آدمی کو پرانا کھانا تو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرانا میں بعض دفعہ جرمز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ باسی ہو چکا ہوتا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ذرا سا بھی خطرہ ہونا کہ یہ فقیر کو ہم نے کھلایا تو بیمار ہو سکتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کو دینا۔ کم کھانے کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں جو کم کھانے کا حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کے لیے ایک روٹی بھی کافی ہوتی ہے کھانے کے لیے اور بعض کو 5 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، تو اس کا کیا معیار ہے؟ محمد صاحب نواب شاہ سے۔ بہت اچھا سوال ہے محمد صاحب۔ بعض لوگوں کو 5 کیا 20 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، ان کے پیٹ اور لالو کھیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، انہوں نے آرڈر پہ دیگیں بنوائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پیٹ میں، تو بہت بڑے بڑے ان کے معدے کے سائز ہوتے ہیں اور کھا کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہوتا ہے، تو ایسے غریبوں کے لیے 20 روٹیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک معیار کیا ہے اس کا؟ تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، جب کھانا کھانے لگو نا تو 3 حصے۔ ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا معدہ کب بھرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور پھر کھا کے دیکھیں، 3 روٹیاں 4 روٹیاں بہت زیادہ 5 روٹیاں کھا لیں گے آپ کا معدہ بھر جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی بس، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے یعنی فار ایگزامپل 3 روٹیوں میں آپ کا معدہ فل ہو جاتا ہے۔ فل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلنا شروع کر دیں آپ اس کو، یعنی جب انسان سیر ہو جاتا ہے، تو آپ نے 3 روٹیاں کھا کے دیکھ لیا، میرا خیال ایک شریف آدمی کا 3 روٹیوں میں پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے، 3 میں بھی نہیں بھر رہا تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو 3 روٹیاں آپ نے بھوک کی حالت میں کھا لیں، 3 پراٹھے کھا لیے، فل ہو گئے، تو اٹ مینس کہ آپ 1/3 کھانا چاہیے آپ کو شریعت کی روشنی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ آپ پانی کے لیے، اور ایک حصہ آپ سانس لینے کے لیے رکھیں، اتنا نہ کھائیں کہ سانس لینے میں ٹینشن شروع ہو جائے۔ تو جس آدمی کا پیٹ 3 روٹیوں سے بھرتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے ترغیبی امر ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ شریعت میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو 1 روٹی کھانی چاہیے، تو یہ ایک معیار ہے۔ اب دیکھ لیں آپ میں کتنا تپڑ ہے اس معیار پر عمل کرنے میں، تو یہ ہر آدمی کا الگ، ایک آدمی کا 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 3 روٹیاں کھا لیا کرے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کا 18 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 6 روٹیاں کھا لیا کرے، تو ہر ایک کا معیار دوسرے سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا کھانا ہم کھا رہے ہیں نا اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری بہرحال نہیں ہے، تو
تو ہم تو اضافی پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں, کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں. تو اس کو کم کریں اور اچھا کھائیں. ہم جو آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں 1/3 کھا رہا ہوں لیکن مجھے ویکنیس محسوس ہو رہی ہے, کمزور ہو رہا ہوں میں. وجہ اس کی یہ کہ آپ کھا تو 1/3 رہے ہیں, کھا کیا رہے ہیں آپ, یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. تو اچھی خوراک کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں عام طور پر کھجور ہوا کرتی تھی. تو اب آپ ذرا کھا کے دیکھیں, کھجور سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے, 1 پلیٹ کھجور سے, تو آپ 1/3 کھا لیں. کھجور سے آپ کو انرجی ملے گی, انجیر سے آپ کو انرجی ملے گی, اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, منرلز ہوتے ہیں, آپ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے. تو اگر آپ خوراک اچھی نہیں کھا رہے تو پھر 1/3 سے تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بارے میں شریعت کی تعلیمات کو بھی دیکھنا چاہیے اور میڈیکل سائنس کو بھی دیکھنا چاہیے. کسی ماہر فزیشین سے مشورہ بھی لینا چاہیے کہ بھائی میری یہ صحت ہے, میرا یہ ویٹ ہے, اور اس کے حساب سے مجھے کتنا کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے. تو اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر 1/3 میں گزارا ہوگا آپ کا. اچھی نہیں کھائیں گے تو پھر تو میرے بھائی جائیدادیں بھی کھا جائیں گے, تو پھر بھی کمزور رہیں گے آپ. تو اس لیے اس میں شریعت نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا, لیکن اس میں اب کسی ماہر فزیشین سے, ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو آپ نے 1/3 کھانا شروع کر دیا اور کھا وہ خوراک رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی, تو 1/3 میں آپ ویکنیس شروع ہو جائے گی, آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ. پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے. بعض لوگ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو ان کا 1/3 بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا 3 روٹیوں میں نہیں پھر 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا. تو پھر آپ کے لیے 3 روٹیاں 1/3 ہوں گی, یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے, آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے. تو زمانے کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے, ایکسرسائز کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو حدیث میں 1/3 کھانے کا حکم ہے, یہ 1/3 کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لوگوں کی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پھوڑا نہ کریں, بس مقصد یہ. جو پھوڑنا پھاڑنا چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, یہ بہت خطرناک ہے. دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی 2 چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے, ایک ہی چیز کھاتے تھے. جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں 20 چیزیں کے مرکب بنا کے کھائے جاتے ہیں, اس سے بھی ہاضمہ انسان کا خراب ہوتا ہے. پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں, پھر چاول کھاتے ہیں, پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں. کیا نامحرم کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ کیا خاتون کے لیے نامحرم کی پلیٹ کا بچا ہوا کھانا جائز ہے؟ جویریہ کراچی. بذات خود تو ایک جائز عمل ہے, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا, محبت بڑھنے کا اندیشہ ہوگا, تو وہاں اس عمل کو منع کیا جائے گا. اور ویسے بھی مروت کے بہرحال خلاف ہے. یہ انسان کی طبیعت ایگری نہیں ہوتی, ایک بالکل نامحرم لڑکی ہے, آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی, وہ جھوٹا بچائے اور آپ وہ جھوٹا پانی پی لیں, یہ مرد کی مردانگی اور غیرت اور حمیت کے بہرحال یہ عمل خلاف معلوم ہوتا ہے, اور عورت کی بھی حیا کے خلاف. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا, محسوس کیا جاتا ہے. کوئی مرد جھوٹا پانی رکھ دے اور فوراً کوئی نامحرم لڑکی وہ پانی پی لے, تو عورت کو بھی اس عمل سے حیا آتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی کے ذریعے ایک دوسرے کے جسم میں جا رہا ہے. تو حلال حرام کی بات نہیں, غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے, اور غیرت اور حمیت کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دلیل نہیں ہوتی, وہ محسوس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس عمل سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو. ضرورت شدیدہ کا مطلب کھانا ہی کم پڑ گیا تو اب آپ صرف اس چکر میں بھوکے ہیں کہ نامحرم کا بچا ہوا ہے, تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نارملی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے, تو اس کی دلیل اس کی سمجھ میں خود بخود آئے گا جو غیرت اور حیا رکھتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں غیرت اور حیا سے سمجھ میں آتی ہیں وہ.